For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا. انا ربکم الاعلی کہنے والا, وما رب العالمین کا سوال کر کے انجان بننے والا. اوے رب العالمین کیا ہوتا ہے موسیٰ؟ یہ کیا اسلام لے کے آیا؟ کون سا دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ وہی دین ہے جو آدم سے لے کے جناب موسیٰ تک چل رہا تھا, جناب موسیٰ سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلک, آج تلک, قیامت تلک رب کے وعدے ہیں. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اس کے خلاف جتنے مرضی آپ سپیڈ بریکر کھڑے کر لیں, اسلام 2 منٹ کے لیے رک تو سکتا ہے, سپیڈ تو سلو ہو سکتی ہے, اسے کاٹا تو جا سکتا ہے, اکھاڑا نہیں جا سکتا. یہ بات یاد رکھنا, درخت کو اکھاڑنے اور کاٹنے میں فرق ہے. آپ لوسن کو نیچے سے اکھاڑ دیں شاید دوبارہ نہ ہوگے, لیکن اوپر سے کاٹیں تو بار بار فصل دیتا ہے. گنے کو اوپر سے کاٹ دیا جائے تو پہلے سے بہترین, زیادہ جو ہے وہ شاداب ہو کر کے نکلتا ہے. میرے دوست, تجھے پتہ نہیں ہے, فطرت نے اسلام کو یہ لچک دی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے اسے. تو سوچ رہا ہے کہ ایسے کرنے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, پہلے سے زیادہ لوگ آگے آئیں گے. اور جو کام رکاوٹوں میں کرنے کا مزہ ہوتا ہے یہ دل والے جانتے ہیں. ابا جس بات سے روک رہا ہوتا ہے نا, بس اوقات بچہ کہتا ہے اچھا ابا ٹھیک ہے, ابا اپنی جگہ تھے لیکن کم. یہ اسلام جب اندر سے فطرت جاگتی ہے نا, اٹھتی ہے, تو پھر ساری دنیا کی پابندیاں بھی روک نہیں سکتی ہیں. تاریخ پڑھ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, لیکن فرعون کے ساتھ حامان جیسا انجینئر بھی ملا, قارون جیسا مال پیسے والا بھی ملا, سپاہ فوج بھی ملی. میرے رب نے ایک غوطہ دے کے برابر کر کے جوتے کی نوک پہ رکھ دیا, یہ کھڑے ہیں مسلمان, کرو کیا کرنا ہے. یہ کھڑے ہیں حضرات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. سولیاں تیار تھیں. اچھا وہاں پہ تو صرف 18 سال کی عمر کی یہاں بات ہو رہی ہے نا, وہ پیدا ہونے سے پہلے وہ بچوں اور ذریت کی بات ہو رہی تھی. یہاں مکے میں ایک پابندی لگی تھی کہ کسی بھی عمر کا بندہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. ایک بڑھیا آ گئی, نام سمیہ ہے, عمر بہت زیادہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر 55 سال ہے جب کنورٹ ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر 40 کے لگ بھگ 1-2 سال کم ہے جب کنورٹ ہو رہے ہیں. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے انفوان پہ ہے, اور جناب علی 10 سال کے بچے ہیں. پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, کوئی نہیں آئے گا. سمیہ آ گئی, بوڑھی ہے, جسم کانپتا ہے, مکے کے چوک میں لا کے کھڑی کر دی گئی ہے. پابندی کیا ہے؟ حاکم وقت نے فیصلہ دیا ہے, تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کرے گی, کلمہ نہیں پڑھے گی, اسلام نہیں مانے گی, لوٹ جا, نہیں تو نسلوں کو عبرت دلا دیں گے. مکہ کیا پوری دنیا میں فیصلہ جائے گا, اور اس ججمنٹ کو, اس ہونے والی دنیا کے سامنے ریہرسل کو کائنات دیکھے گی, نشان عبرت بنے گا. فیصلہ ابو الحکم کا ہے, جسے آج ابو جہل کہتے ہیں. اس دن ابو الحکم تھا, ابو جہل نہیں ہے. فیصلہ کیا گیا, 2 اونٹ لائے جائیں. بوڑھی سی اماں 2 اونٹ, دندناتے, بلبلاتے, بڑبڑاتے, منہ سے جھاگے نکالتے, اور ایکشن کے لیے تیار کھڑے ہیں. بڑھیا کی دونوں ٹانگیں باندھی گئی ہیں, اونٹوں کے ساتھ جسٹ ایک لاٹھی لگنی ہے, اونٹوں نے دوڑنا ہے, تیرا جسم چر جانا ہے. میرا نیزہ دیکھ, میرا قد دیکھ. نیزے کی شہرت آپ نے پچھلے دنوں میاں چنو کے نوجوان کی پاکستان میں, پوری ورلڈ میں سنی. ابو جہل کا نیزہ ہے, جہالت کا مبنی نیزہ ہے. کہا جسم ننگا ہو جائے گا, کپڑے چر جائیں گے, سب اتر جائے گا, عزت پامال ہو جائے گی, جسم 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. میں وہاں ماروں گا جہاں مارنے کو بھی دنیا تذکرے کرتے ہوئے, لکھتے ہوئے بھی کانپے گی. کہا جو ہوتا ہے کر لے, تیرے آرڈیننس کو میں سمیہ جوتے کی نوک پہ رکھتی ہوں. ہائے, جوانوں کو روک رہے, بچوں کو منع کر رہے ہو. اوے اس سافٹ ویئر کو جو کمپنی نے دیا انسٹال ہونے سے روکو گے؟ نہیں مانی. اور آپ کو پتہ ہے آخری ہار کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ ایکشن. اسلام کہتا ہے بیٹھ جاؤ, رک جاؤ, کوئی بات نہیں, آج نہیں کل صحیح, کل نہیں پرسوں صحیح, یہ نہیں تو اگلی نسل صحیح.
طائف میں ہوا تھا نا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے وہاں سے بدنام کر کے مار مار کے اور غلط بیانیاں کر کے گالیاں دے کے جھوٹ بول کے نکالا گیا تھا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے تھے فرشتے آسمان سے، رب نے بھیجے تھے، مدد بھیجی تھی، کمک آئی تھی، حکم کیجئے 2 پہاڑوں میں پیس کے طائف والوں کو رکھ دیں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کیا کہتا ہے؟ اور ہم وہی کہتے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اللہ ججز کو علم نہیں، اللہ حکمرانوں کو علم نہیں، مالک سیاست دانوں کو پتہ نہیں، اللہ قانون بنانے والے ان لوگوں کو پتہ نہیں، ان این جی اوز کو علم ہی نہیں کہ اسلام کا بہاؤ کیسا ہے۔ انہیں علم ہو جائے تو ان کی نسلیں بھی آگے لوٹ آئیں۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اللہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں بھی ہے تو ہلاک نہ کر، ان سے نسلیں پیدا کر، وہ نسلیں بدل کے مجھ کو دے دے، وہ نسلیں مجھے دے دے۔ میں 94 میں جدہ سے اتر کے مکہ آ رہا ہوں، 200 کے اوپر گاڑی میٹر جو ہے وہ سپیڈ دے رہا ہے، اور اسی اسنا میں ڈرائیور پوچھتا ہے من ای ارض اللہ انت، نوجوان کس علاقے سے ہے، اللہ کی کس زمین کے حصے سے ہے؟ میں نے کہا نا پاکستانی، پاکستان سے ہوں۔ پھر میں نے پوچھا وانت من این؟ کہنے لگا من طائف۔ میرے منہ سے بلا اختیار نکلا، میں اس طرح بیٹھا تھا، گھوم کے اس کی طرف منہ کیا اور کہا کہ وہی ہو نا جنہوں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کے نکالا تھا؟ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ سٹیرنگ دونوں ہاتھ اٹھ گئے اس کے، 200 کی سپیڈ میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھے، کہنے لگا لا واللہ لا ما کنت انا۔ وہ جب پتھر مارے جا رہے تھے وہ میں نہیں تھا، میرے آباء و اجداد ہوں گے، میں مارنے والوں میں نہیں، میں ماننے والوں میں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آنسو چل کے پاؤں تلک گئے۔ محبوب تیرے اس حوصلے کو سلام، تیری سیرت کو سلام، اسلام کے بردباری کو سلام۔ چاہتے تو بدلے میں رگڑوا کے رکھ دیتے، مروا دیا جاتا۔ آج ان کا ڈی این اے نہ ہوتا، طائف کا کہیں پر مجھے کوئی انار نہ ملتا، انار کا دانہ نہ ملتا، اس میں کوئی رس نہ ہوتا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ روکنے والوں نے روکا، یہ سلو ہو گیا۔ بات آ رہی ہے سمیہ پہ، اونٹوں سے مارا گیا، جسم 2 حصے چر گیا، کپڑے پھٹ گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مکے کے نوکیلے پتھروں پہ، گرم پتھروں پہ اتنا گھسیٹا گیا، اس قدر بھاگے سرکش ہو کے، اوپر والے بوڑھی جلد بھی اتر گئی، اندر کا تھوڑا بہت گوشت بھی نکل گیا، اور وہ جو بنے ہوتے ہیں نا خلیے اور اعصاب، وہ بھی ریشہ ریشہ ہو گئے، حتیٰ کہ ہڈیاں اندر سے نکل آئیں۔ وہ بوڑھی ہڈیوں کے اندر جو تھوڑا بہت گودا تھا وہ بھی پتھروں پہ چپک چپک کے سفیدی دکھا رہا تھا، لیکن پھر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، لوگ اس سے ہٹ نہیں پائے۔ جوانی ہو، بڑھاپا ہو، بچپن ہو یا 55 کی عمر ہو، اسلام ہی انسان کا خیر خواہ دین ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔